السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ ناظرین، ہمارا آج سے شروع ہونے والا پروگرام ڈاکٹر حنیف سعید کی ادبی دنیا ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے اور دوپہر 2 بجے تک جو ہے جاری و ساری رہے گا، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے، یعنی کہ میں اپنی خوشی کا اظہار لفظوں میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ آج کا پہلا پروگرام اس ذات ہستی، اس ذات مقدس کے حوالے سے ہے کہ جس کے لیے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جی بالکل، ہمارے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ اور پورے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ بہت عقیدت اور احترام سے جو ہے تو وہ یوم ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیونکہ سائنسی آدمی ہوں، طب کے شعبے سے تعلق ہے، لہٰذا گفتگو کا آغاز ایک سائنسی شعر سے ہی کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا نہیں ہے، کسی نے خوب کہا ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ تعارف کراتا چلوں ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی کا۔ میرے لیفٹ ہینڈ پہ سب سے پہلے موجود ہیں جناب رؤوف صدیقی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں مختلف حوالوں سے، لیکن ادب کے حوالے سے اور خصوصاً جو ہے تو سیرت طیبہ کے مختلف پہلو کو کتابوں اور شاعری کی شکل میں ڈھالنے کے حوالے سے آپ کی ایک نمایاں شخصیت ہے، اور اس صنف میں آپ کو ایک بہت ہی معتبر اور بلند مقام حاصل ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب، اور میں بڑا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ چھٹی کے دن بھی وہ محبت رسول میں جو ہے تو وہ تشریف لے کر آئے۔ خسرو صاحب جو نعتیہ شاعری کی کتاب ہزار آئینہ کے مصنف ہیں، اور ایک کتاب جو کہ نعتیہ شاعری کی اور ہے سخن تمام، جو ابھی زیر طبع ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر 11 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نعتیہ شاعر ہیں، مشہور نعتیہ شاعر ہیں، اور بہت ہی جو مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے نعتیہ شاعری کے حوالے سے، وہ ہے میری جستجو مدینہ۔ تو ساتھ میں ہمارے درمیان بہت ہی خوشگلو نعت خواں حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں میرے سیدھے ہاتھ پہ جناب شکیل مدنی صاحب، اور ان سے آگے جناب سید سلمان الحق صدیق صاحب سے ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتنا بڑا موضوع ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں۔ تو رات سوچتے سوچتے گزر گئی، تو پہلا سوال ذہن میں یہی آیا کہ ڈیٹ آف ولادت رسول پر مختلف پروگراموں میں بحث ہوئی ہے کہ تاریخ جو ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، کہیں اس میں کچھ ڈسپیوٹ ہیں۔ تو کیونکہ تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، تو میں چاہوں گا کہ رو بھائی آپ اس چیز کو آج کلیئر کر دیں۔ دیکھیے، جس پر اجتماع ہے 12 ربیع الاول، تو ہمیں اسی موضوع پہ رہنا چاہیے، یہی موضوع ہے، کیونکہ اس سے الجھنیں پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول اس بات پہ اتباع ہے کہ 12 ربیع الاول ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت مبارک کا جو ہے وہ، تو میں اس کے اوپر صرف اتنا ہی ہمیشہ کہتا ہوں ہر ایک سے کہ مختلف تاریخ کے حوالے سے کیوں الجھنیں پیدا کی جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہر روز کے لیے باعث سعادت ہے، تو اس لیے 365 دن آپ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ آپ ہی وجہ کائنات ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر بحث کے بغیر، جس پر امت کا اجتماع ہے اور مناتے ہیں، تو خوشی کا 365 دن
اور 12 ربع. بہت خوبصورت جواب ہے رؤف بھائی کا. ایک چھوٹا سا بریک ہے نیوز کے حوالے سے, بریک لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑی اچھی گفتگو, بڑی اچھی نعتیں سنیں گے دونوں نعت خواں حضرات سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک فرام دی بریک. جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول, آپ کی ولادت کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے, اگر آپ کی اجازت چاہوں تو, کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جناب فیروز نعتی خسرو صاحب, کچھ ذات پاک پر کچھ تھوڑی سی کسی پہلو پہ روشنی ڈالیے, اور اس کے بعد جو ہے تو کچھ جو آپ کی کتاب ہے ہزار آئینہ, تو اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ کہا ہو اچھا لگے تو وہ نظر کر دیجئے. میں چند برس پہلے ایک حسن موہانی کی ایک زمین تھی, اس میں غزل کہہ رہا تھا, تو نعت کا ایک شعر ہو گیا. میں برسوں وہی نعت کا شعر جو تھا وہ میں پڑھتا رہا. پھر میں نے 2 سال پہلے رمضان میں دعا مانگی کہ اللہ میں ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں یہ, تو وہ قصیدہ آتا ہوا کافی طویل. وہ شعر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی میں کیا ثنا کروں, اللہ کے حبیب کی میں کیا ثنا کروں, اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام. سبحان اللہ. اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام. اللہ کے حبیب کی میں کیا ثنا کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا حبیب لکھا, اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام. جب کتاب ایک اور آ رہی ہے نعت کی, تو اس کا نام بھی یہی ہے, سخن تمام. سخن تمام, جی آپ نے مجھے بتایا, جو کہ زیر طبع ہے سخن تمام, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے تو وہ ہم سب کے جو ہے تو ہاتھوں میں موجود ہوگی. کچھ اور میں پہلے اپنا معزز مہمان جناب علی جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ بھی ذات اقدس کی کچھ کسی ایک پہلو پہ کوئی روشنی ڈالیں, اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے آپ کی نعتیہ شاعری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اگر ہم کوئی گفتگو کا آغاز کریں, سوچیں بات کرنے کی, تو لفظ, قلم, کاغذ سب کم پڑ جائیں گے. بے شک. صرف اتنا کہنا شاید قبول ہو جائے کہ گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے, گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے, صدقہ رسول پاک کا یہ کائنات ہے. سبحان اللہ. آداب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے, اس کی جو تمام چیزیں اور تمام جز ہمارے لیے اہم ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ایک ہے کہ کسی کو کبھی کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا. آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. اس بات کو تھوڑی سی ایک آپ نے کہا کہ ان کی لائف میں نو نہیں ہے, دیر از نو ان ہز لائف. الحمدللہ جو بھی پہنچا فیضیاب ہوا. ایسا ہی فرشتوں کے بارے میں بھی رؤف بھائی نے ایک دن ہمیں بتایا, تربیت کرتے ہیں ہماری, کہ جب اللہ نے کچھ کائنات بنانے کے لیے سوچا, تخلیق کے لیے سوچا, تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹیم چاہیے تھی نا. تو ٹیم کے لیے انہوں نے جو ہے تو وہ فرشتے تخلیق کیے, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں نا نہیں. وہ کہیں گے, انہوں نے کہا کہ مٹی کے پتلے کے سامنے جھک جاؤ, سب کے سب جھک گئے, نا نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جن میں نا نہیں ہے وہ فرشتہ صفت انسان کہلاتے ہیں. تو اس بات کو اگر ہم جوڑ دیں تو ہمارے آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ایک فرشتہ صفت انسان کی شخصیت, اس سے بھی جو ہے تو کہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام پر جو ہے وہ حاضر ہے. شروع میں پاک پروردگار کے نام سے ایک حمد, اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام نہ آئے, اللہ کا نام آئے اور ذکر رسول نہ آئے, تو ایسا تو ممکن ہی نہیں. تو میں ملتمس ہوں جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ
ایک حمد پیش کریں. حمد رب جلیل کے چند اشعار مطلب پیش کرتا ہوں. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ. تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ. شعر دیکھیے فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ. شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ. غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا. جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، میں نے دل سے چاہا کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. رو بھائی کچھ میں ابھی سوچ رہا تھا
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق، ان سب کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ہم بحیثیت ایک مسلمان اور کلمہ گو خاتم النبیین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی حیثیت سے آج، تو ہمیں کہیں میچ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، کیونکہ ہماری تو کوئی بھی چیز ہی ایسی نہیں ہے جو مشترک ہو اس میں. آپ صلی ہم اللہ تو مطلب ان کی خاک در خاک بھی جو نہیں، بات یہ ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر انہوں نے بتایا وہ بھی ہم نہیں کرتے نا، بالکل، اس تصور لحاظ بھی سے میچ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا ایک صحابی رسول نے، میں مفہوم کر کے مختصر جی کر جی دیتا ہوں. جی جی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں محبوس فرمائے گئے ہیں؟ اب آپ کیوں محبوس فرمائے گئے ہیں؟ اوکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب فرمایا، جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نہیں کہا اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ اخلاق کی تکمیل. ہاں تو جب اخلاق کو آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دو باتیں ہیں، اتنا کمپریہنسو جس کا مفہوم میں نے بتایا. جی جی کہ اخلاق کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو ایک واحد مانو، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس میں. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اخلاق ہوتا ہے. ان میں سے ایک کی بھی کمی کہیں ہوگی تو وہ اخلاق نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. وہ مثال کے طور پہ اس کی میں ایک وضاحت تھوڑی سی وضاحت کر بالکل، دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں بھی آپ سے یہ پوچھنے والا تھا. جی وہ کیسے بات آپ نے بڑی گہری کر دی ہے، ہاں. اور جو ہمارے سننے والے ہیں ذرا ان کے حوالے سے جی ہاں. وضاحت. اب مثال کے طور پہ جی آپ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. وحدت ہے نا، اللہ کو مانتے اور ان کے بھیجے ہوئے خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس کی مثال ایسے ہے کہ مغرب میں آپ چلے جائیں، ان کے اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ان کے بہترین اخلاق ہیں. اس بحث سے ہٹے بغیر کہ کہاں سے لیا انہوں نے، بالکل بہترین اخلاق ہیں. بالکل. لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. وہ بحیثیت قوم بھی اس کا احتجاج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اخلاق پہ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو خوف خدا ہوگا کہ کوئی دوسرا متاثر نہ ہونے پائے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اگر ایک شخص کو، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو رو بھائی، اگر آپ کی پوری اس گفتگو کو جو آپ خوبصورت لفظوں میں آپ نے کہی، اگر ایک جملے میں سمرائز میں کروں تو وہ یہ کہ آپ کی جو شخصیت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو جو تھا وہ اخلاق، حسن اخلاق تھا. دیکھیے اسی جگہ میں صحیح ہوں اپنی جگہ پہ؟ تصحیح فرمائیے. بالکل. آپ دیکھیں میں نے مکہ اس کو میں، کنکلوڈ کر دیا. مکہ میں جی جب پہلی دفعہ آپ نے مخاطب ہوئے تھے تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ نہ اس کا شک القمر تھا، نہ اس میں کوئی. آپ نے کھڑے ہو کے جو سوال کیا تھا وہ یہ، اور انہوں نے جانا کیسے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تمہیں ختم کرنے کے لیے آئی، تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہم بالکل مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. بے شک. پھر جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے کیونکہ آپ بڑی سردی محسوس کر رہے تھے اور جی 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 کمبل اوڑھے بالکل، ہوئے جب تھے. وہی نازل ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سب پہ رحم و کرم کرتے ہیں. تو بلا تفریق آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے اخلاق، آپ کی صداقت سے سب ہوتے. تو اہل مکہ جو تھے وہ توحید کی وجہ سے آپ کے پاس پہلے دفعہ نہیں آئے تھے، پہلی دفعہ تو آئے تھے آپ کے مجسم اخلاق کو دیکھ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہاں، تو اس اخلاق کی بدولت یہ پورا عالم میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا
جس نے انسان کے کردار کے اوپر فوکس کر کے کردار اعلیٰ کردار کے اوپر انسان کو لے کے گئے، صرف مسلمان نہیں. تو رؤوف بھائی نے بہت ہی آسان لفظوں میں ہمیں بتایا بھی کہ سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے تو اس حسن اخلاق کی بھرپور تقلید کرتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، وائلیشن اپنی جگہ پر اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، جی تو اس لیے اپنی حدود سے باہر آپ نے بتایا کہ کمبینیشن دونوں کا کمبینیشن ہے. سر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کی ادبی دنیا. دیکھتے رہیے. ڈاکٹر حنیف سعید کی ادبی دنیا میں خوش آمدید. بہت ہی مبارک دن ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالم اسلام میں نہایت جوش و خروش اور عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ہمارے درمیان بڑے معزز مہمانان گرامی اور معزز نعت خواں حضرات موجود ہیں، اور بہت زیادہ ہم آج کے پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اور مطلب الفاظ نہیں آ رہے ہیں، بڑا سوچنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس مبارک کے مقابلے میں کوئی نیچا، کوئی چھوٹا لفظ نہ نکل جائے. لفظوں کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے. تو زندگانی کے اندھیروں کو مٹانا ہے اگر، زندگانی کے اندھیروں کو مٹانا ہے اگر، مشعل عشق نبی دل میں جلائی جائے. زندگانی کے اندھیروں کو مٹانا ہے اگر، مشعل عشق نبی دل میں جلائی جائے. جناب فیروز ناطق خسرو صاحب شاعر ہیں، نعتیہ. ہر شاعری کا ایک محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اور جب آپ نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرکز جو ہے وہ ذات پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. if I'm not wrong، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل. تو اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، اس محور کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو شبیہ آپ نے اپنے خیالوں میں، تخیل میں بنائی ہوگی اور پھر اس کو لفظوں کے ذریعے شعروں میں ڈھالا ہوگا، تو وہ کوئی ذرا ایک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیے. ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے تصور میں کیا ہیں، کس طرح ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ قصیدہ ہے نعتیہ وہ پیش کر دوں. سر آپ کا ٹائم ہے، آپ اس میں جس طرح بھی اس چیز کو واضح کر سکیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ نعت ہم کہتے ہیں نعت میں، تو ایک شعر ہے نعت کا ہی کہ جوش عقیدت گستاخی کر دیتا ہے، جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں نعتوں میں. تو نعتوں میں جوش عقیدت گستاخی کر دیتا ہے، جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں نعتوں میں. واہ واہ اور واہ. ایک سوال جو اکثر کرتے ہیں لوگ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت کہی، اشعار کہے، تو ان کو کس معیار پہ پرکھتے ہیں؟ میں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے، اس کو ہم پرکھتے نہیں ہیں. جو کہنے والا کہتا ہے وہ عقیدت سے کہتا ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کہتا ہے. جو کچھ بھی وہ کہہ دے بس اس وہ نعت ہے. بے شک وہ وزن میں ہو نہ ہو، بحر میں ہو نہ ہو، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوں، لیکن چونکہ وہ اندر سے نکلا ہے. میرے نزدیک سمجھوں کہ میں بھی نعت لکھنے کی کوشش جو ہے تو میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب، میرے نزدیک اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. تو بچپن سے اصل میں لکھنے کا شوق تھا، تو نعت جو ہے وہ نہیں لکھی ہے. تو آپ کی اجازت سے جی جی بالکل، ارشاد بھائی ارشاد. تو یہ 14 رمضان 1440 ہجری کو آتا ہوا قصیدہ، جو میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا، غزل میں ہو گیا تھا نعت کا، کہ اللہ کی حبیب کی میں کیا ثنا کروں، اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام. تو یہ دعا مانگی تو یہ ہوا، جس دم سفر ہوا درے شاہ زمن تمام، جس دم سفر ہوا درے شاہ زمن تمام، پیش حضور کانپ رہا تھا بدن تمام. پیش 2014 میں اللہ نے سعادت بھی نصیب کی مجھے، یہی کیفیت ہوتی ہے حج پہ جانے کی، اور آقا حضور کہ جس دم سفر ہوا درے شاہ زمن تمام، پیش حضور کانپ رہا تھا بدن تمام،
کیسا کرم تمام ہوا تھا غلام پر، سبحان اللہ، کیسا کرم تمام ہوا تھا غلام پر، سبحان اللہ، بھولا ہوا تھا رنجش چرخ کہن تمام، بھولا ہوا تھا رنجش چرخ کہن تمام، ہر شاخ گل بھی بھاؤ بتاتی تھی جھوم جھوم، ہر شاخ گل بھی بھاؤ، ہر شاخ گل بھی بھاؤ بتاتی تھی جھوم جھوم، آراستہ کیے تھے صفیں گل بدن تمام، آراستہ کیے تھے صفیں گل بدن تمام۔ آپ کا وہ آگیا کہ کیا سراپا، وہ دف کی صدائیں گونج رہی تھیں فضاؤں میں، دف کی جب آقا مدینے آئے تو دف کی صدائیں گونج رہی تھیں فضاؤں میں، دیتے تھے تال ساتھ میں کوہو دمن تمام، آواز گونج کے آتی تھی نا، دف کی صدائیں گونج رہی تھیں فضاؤں میں، دیتے تھے تال ساتھ میں کوہو دمن تمام، ہر گام ہم رکاب تھا ابر گہر فشاں، ہر گام آقا جہاں جاتے تھے اس سایہ، ہر گام ہم رکاب تھا، آپ نے سیرت لکھی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا وہ لینا چاہوں گا، کیا یہ سایہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی آمنہ کے موجود تھے تو کیا یہ بادل کا سایہ بی بی آمنہ کے اوپر بھی جو ہے تو وہ چلا کرتا تھا، جس طرح میں نے سنا ہے؟ قصیدہ پورا ہو جائے، میں اس کی روانی ٹوٹ رہی ہے، تو یہ شعر دوبارہ سے پھر سے، ہر شاخ گل بھی بھاؤ بتاتی تھی جھوم جھوم، آراستہ کیے تھے صفیں گل بدن تمام، دف کی صدائیں گونج رہی تھی فضاؤں میں، دیتے تھے تال ساتھ میں کوہو دمن تمام، ہم ہر گام ہم رکاب تھا ابر گہر فشاں، ہر گام ہم رکاب تھا ابر گہر فشاں، خوشبو لٹا رہے تھے گلو یاسمن تمام، خوشبو لٹا رہے تھے گلو یاسمن تمام، کرتا تھا سر کو خم پے تعظیم ہر شجر، کرتا تھا سر کو خم پے تعظیم ہر شجر، رہ رہے کے سجدہ ریز تھے سروے چمن تمام، اور بہرے یہ شعر دیکھیے، کوشش کی کہنے، بہرے سلام سر تھے زمین پر دھرے ہوئے، بہرے سلام سر تھے زمین پر دھرے ہوئے، بہرے سلام سر تھے زمین پر دھرے ہوئے، خالی کیے تھے زہر سے سانپوں نے پھن تمام، خالی کیے تھے زہر سے، بہرے سلام سر تھے زمین پر دھرے ہوئے، آپ تو سب کے لیے آئے تھے، کوئی بھی مخلوق ہو اوپر نیچے، خالی کیے تھے زہر سے سانپوں نے پھن تمام، آیا یہ مجزہ تھا، آیا تھا سوچ کر یہی ایک شتر بے مہار، آیا تھا سوچ کر یہی ایک شتر بے مہار، مالک ہیں آپ کے ہیں دشت بند تمام، مالک ہیں آپ کے ہیں دشت بند تمام، خسرو کہو وہ مطلع ثانی کے سب کہیں، خسرو کہو وہ مطلع ثانی کے سب کہیں، بخشش ہے شہر علم کی یہ علم و فن تمام، بخشش شہر علم کی یہ علم و فن تمام، ہر لفظ میرا کاغذ قلم تمام، خسرو کہو وہ مطلع ثانی کہ سب کہیں، بخشش شہر علم کی یہ علم و فن تمام، کاغذ قلم تمام بیاض سخن تمام، میرا یہ بال و زر میری دولت یہ دھن تمام، طویل ہے تھوڑا سا، 10 ٹائم پروگرام کا ذرا شارٹ ہے، میرا یہ دھن تمام، نہیں لیکن جتنا پڑھا اتنا بھی اتنا زیادہ ہے، اللہ کے حبیب کی میں کیا ثنا کروں، کیا بات، اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام، اللہ کے حبیب کی میں کیا ثنا کروں، اللہ کا حبیب لکھا اور سخن تمام۔ وقت کی کمی ہمارے آڑے آ رہی ہے، ورنہ ہم آپ سے بہت زیادہ جو ہے تو وہ سنتے۔ رانا خالد محمود قیصر صاحب، آپ کی شاعری کی کتاب میری جستجو مدینہ، تو اس کے کچھ اشعار پیش کریں، اس کے بعد ہم نعتیہ کلام سنیں گے اور میرے خیال ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ سر اجازت جی بالکل، پہلے حمد کے دو اشعار کہ صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے، واہ واہ، صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے، اور جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، بے شک جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، کیوں ڈروں میں گردش ایام سے، واہ واہ، کیوں ڈروں میں گردش ایام سے، بہت اللہ، اور
ایک قطع ہے نعتیہ. سر یہی میری جستجو مدینہ سے ہی. جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی فرش زمیں پر بھی ذرہ، مدینے کی فرش زمیں پر بھی ذرہ چمکتا ہے جیسے فلک پر ستارہ. سبحان اللہ. زمانے کے ہر دور نے ہے پکارا محمد ہمارا محمد سبحان اللہ. محمد ہمارا. تمہارا واہ پھر کہیے. واہ. مدینے کی فرش زمیں پر بھی ذرہ چمکتا ہے جیسے فلک پر ستارہ. زمانے کے ہر دور نے ہے پکارا محمد تمہارا بالکل محمد ٹھیک ہے. ہمارا. واہ واہ بہت خوب. 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت خوب. چند اشعار. سر ٹائم بہت کم ہے نہیں لیکن دو اشعار ضرور اچھے جو آپ کو معرفت کے گیت گاؤ آ گئے خیر البشر. معرفت کے گیت گاؤ آ گئے خیر البشر. خود کو آئینہ بناؤ آ گئے خیر البشر. واہ. خود کو آئینہ بناؤ آئینہ بناؤ آ گئے خیر البشر. اے فضاؤ گنگناؤ واہ. آ گئے خیر البشر. فضاؤ بھی گنگناؤ. اے فضاؤ گنگناؤ آ گئے خیر البشر. خیر البشر. خوب مہکو اے ہواؤ آ گئے خیر البشر. واہ واہ واہ. روبہ خیر البشر پہ آپ کی شورۂ آفاق کتاب جو آپ نے اسیری کے دنوں میں لکھی تو اس میں سے کچھ 2 منٹ صرف لیجیے. پروگرام کا وقت کم ہے اس کے بعد ہم میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں کیونکہ آپ نے سوال چھوڑ دیا تو جی 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 ارشاد. کہ اب جب آپ دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی تو اب بادل کا ٹکڑا جو. جی بالکل. دیکھیے اس کے اندر مختلف حضرات مختلف باتیں کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری صبح صادق میں ہوئی تھی تو ابر کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ شعیب ابی طالب میں جب 3-3.5 برس آپ رہے اگر وہاں ابر آ جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتنی کڑی آزمائش میں مطلع کیا تھا کفار نے. 3.5 برس بے آب ہو گیا اور جھلساتا ہوا پہاڑ تو وہاں پہ تھا. لیکن بہت کچھ ہے لیکن ابھی 2 سے 3 بجے ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے تو ہم بہت سے پہلوؤں پہ اس پر جو ہے تو روشنی ڈالیں گے. اس پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے. میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا جن کا اگر میں تعارف کرانے بیٹھوں تو مطلب کئی پروگرام مجھے صرف ان کی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے چاہیے. آپ کے میٹرو کا اور عامر کا شکریہ کہ آپ نے اس سیرت کے پروگرام میں ہمیں بلایا. بہت شکریہ. اور بڑا دل جو ہے تو آج ایسی میلاد کی ایک بزم سجائی جائے. سلمان بھائی آپ کی نظر ہے. ایسی میلاد کی ایک بزم سنائی جائے نعت بہتے ہوئے اشکوں سے سنائی جائے. ایسی میلاد کی ایک بزم سجائی جائے نعت بہتے ہوئے اشکوں سے سنائی جائے. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے